نمل بیسیکلی چونٹی کو کہتے ہیں. اس صورت میں چونٹیوں کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کو سورۃ النمل کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ اب ہم سٹارٹ لیتے ہیں. سورۃ النمل مکی صورت ہے، 93 آیتیں ہیں اس کی اور 7 رکوع ہے. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. توسین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی یعنی کہ واضح اور روشن کتاب کی. ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. پھر ایمان والوں کی کوالٹیز، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ پھر قرآن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں. یہ روشن آیتیں ہیں، یہ روشن کتاب ہے. اس کے اندر بہت سارے ہنٹس ہیں ہمارے لیے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم نے راستہ کیسے، کیونکہ قرآن کو ضابطۂ حیات کہتے ہیں. ضابطۂ حیات کسے کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کا طریقہ. ٹھیک ہے، تو ہدایت جو اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے. ایمان والے کون ہیں؟ جو نمبر 1 نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے انہیں ان کے کرتوت زینت دار کر کے دکھائے ہیں، بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. ان کے جو برے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھے کر کے دکھائے ہیں. پہلے ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے برے اعمال اچھے کر کے دکھاتا ہے. شیطان جو ہے انسان کو اس کے برے اعمال جو ہے وہ اچھے کر کے دکھاتا ہے. یعنی کہ شیطان کہتے ہیں یہ جو تم کر رہے ہو یہ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری طرف اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ قیامت کے روز پہ ایمان نہیں لاتے نا، ہم نے ان کے برے اعمال ان کو اچھے کر کے دکھائے ہوئے. اتنا اللہ نے ان کو اپنی جسے کہنا چاہیے رحمت سے بہت دور ہی پھینک دیا، بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. آپ دیکھیں نا، جن لوگوں کو قیامت کا یقین نہیں آتا یا موت کا یقین نہیں ہے، ایک سانس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم موجود ہوں گے نہیں ہوں گے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی وہ سخت نقصان یافتہ ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ جو قیامت پہ یقین نہیں رکھتے. آخرت پہ دیکھیں، ہمیں پتہ ہے اچھا ٹھیک ہے قیامت آنی ہے، لیکن اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ اللہ کے سامنے حاضر ہیں تو جنت میں چلے جائیں. اور میں کہتی ہوں 99% لوگ کہیں گے ہاں میں جنت میں چلی جاؤں گی، ساتھ والی نہیں رہے گی. یعنی کہ ہمیں اپنے اعمال میں نا اتنا ناز ہے. ادھر ہم یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ تو اگر رحم کر دے گا نا پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے. بیسیکلی یہ والا ایسنس چاہیے. یہ نہیں کہ ہاں بھائی میں بڑا قرآن پڑھتی تھی جی، بڑا تبلیغ کرتی تھی جی. نہیں، اللہ کی رحمت کے بغیر ہم نے جنت میں نہیں جانا. پہلی بات، چاہے جتنے مرضی نیک ہو جائیں. نمبر 2، ہمیں اللہ سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ جو تو نے ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے دی ہیں نا ان کو ہمیں چھوٹا کر کے ہی دکھانا، اور جو ہماری برائیاں ہیں نا وہ ہمیں بڑی کر کے دکھانا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ان کو ان کے کرتوت جو ہیں یعنی کہ ان کے برے اعمال اچھے کر کے دکھا رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہمیں بھی اپنی نیکیاں بڑی بڑی نظر آ رہی ہیں اور اپنی برائیاں جو ہیں وہ بہت چھوٹی نظر آ رہی ہیں. یہاں پہ جب یہ والا لیول آ جائے نا پھر سمجھ لیں ایمان نیچے آ گیا. اگر روز اپنی برائی نظر نہیں آ رہی نا پھر گڑبڑ ہے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی وہ نقصان یافتہ ہے. بے شک آپ کو اللہ حکیم و علیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو قرآن سکھا رہے ہیں. اللہ حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے اور علیم بھی ہے. وہ جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے، میں اور آپ نہیں جانتے. ٹھیک ہے، یاد ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے تو میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر ابھی تمہارے پاس جاؤں گا تاکہ تم سینگ ناپ تول لو. مدین میں کئی سال گزار کر واپس مصر جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور مدین میں کیا ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں مکہ مار دیا تھا ایک درباری کو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ اسٹرانگ تھے اور تھوڑے جلد باز بھی تھے. وہ گرا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. فرعون کے دربار میں اگر کوئی کسی کو مار دیتا تھا تو یہ اس کے لیے نا بڑی ایک تذلیل کی بات ہوتی تھی کہ میرے بندے کو کسی نے کیسے مار دیا، اور وہ بھی بنی اسرائیل میں سے. ٹھیک ہے، تو فائنلی یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف قتل کے وارنٹس نکل چکے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگے ہیں، اتنا بھاگے کہ ان کے جوتے تک ٹوٹ گئے تھے. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے یہ دعا مانگی اور ان کا کھانا پینا کچھ بھی نہیں، کپڑے گندے ہو گئے تھے. اور وہ کرتے کرتے فائنلی فرعون کی مصر کی سرحدوں سے نکل گئے تھے اور مدین انٹر ہو گئے تھے. تو اس وقت کے بادشاہ کا رول یہ تھا،
مطلب بادشاہت کا مصر کا رول یہ تھا کہ اگر وہ بارڈر کراس کر جائے نا کوئی، یعنی کہ فرعون کی سلطنت کی وہاں سے باؤنڈری سے نکل جائے، تو پھر اس پہ قتل واجب نہیں ہوتا، پھر وہ کچھ سال وہ باہر رہے گا، پھر واپس آئے گا تو اس کا قتل بھی معاف ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپسی کی تیاری کر رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کے جوتے ٹوٹ گئے اور سارا کچھ ہوا تو حضرت موسیٰ نے ایک دعا مانگی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ جو تو خیر میری طرف نازل فرماتا ہے نا، میں اس کا فقیر ہوں، جو بھی تو مجھے خیر دے دے نا میں اس کا فقیر ہوں۔ مطلب جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، فقیر ایسا ہی ہوتا ہے نا، جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹ گئے ہیں، بھوک پیاس سے برا حال ہے کہ بھئی ابھی وہ قتل کرنے کہیں آ ہی نہ جائے، پتہ بھی نہیں چلا کہ مدین میں بھی نکل گئے ہیں بھاگے بھاگے۔ اور اس ایک دعا کے پیچھے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے گھروں کے حالات خراب ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے یا بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں کچھ بھی، تو آپ دیکھیں کہ اس ایک دعا کے پیچھے آگے گئے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں کھڑی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ بھئی بکری کو پانی پلانا ہے، وہ پیچھے کر کے کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ اسلام میں ہے کہ ہم موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم عورتیں ہوتی ہیں نا، جب ہم بے شک پردے میں بھی ہوتی ہیں، اور جیسے مجھے بھی یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں کیونکہ میرا پروفیشن ہی ٹیچنگ ہے اور ایجوکیشن ہے، تو میں نارملی دیکھیں ہم عورتوں کو یہ ہے کہ بے شک ہم پردے میں ہیں، لیکن ہم نے نا مردوں کی گیدرنگ کے اندر گتھم گتھا نہیں ہو جانا ہوتا۔ ابھی لاسٹ ٹائم میں گئی، ایک کوئی گیدرنگ تھی، لیکچر تھا وہاں پہ، تو اس میں یہ تھا کہ اچانک سے انہوں نے کہا جی کیکس وہ لے آئے، اور انہوں نے کہا جی کس کی برتھ ڈے ہے وہ کیک کاٹے گا۔ اب اس پوری محفل میں ٹوٹل 3 خواتین تھی، ایک میں تھی اور 2 اور تھیں، میری 3 دن بعد برتھ ڈے تھی، لیکن میں نے کسی کو اس لیے نہیں بتایا کہ جب میں کیک کاٹوں گی نا تو یہ سارے مرد میرے ارد گرد آ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور میں خاموشی سے پیچھے کی طرف نکل گئی تھی کہ ان ساروں نے اب کیک کاٹنا ہے اور یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں مدین میں بھی وہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں وہ کس طرح سے کھڑی تھیں، ایک کنواں تھا، کنویں کے ارد گرد مرد تھے، اور وہ ویٹ کر رہی تھی کہ یہ مرد کب جائیں گے تو ہم جا کے کنویں سے پانی بھریں گے۔ کیا وہ کوئی اس طرح کی تھیں کہ ان کو بات نہیں کرنے آتی تھی؟ ایسا نہیں ہوتا، لیکن کچھ اسلام کا ڈیکورم ہے، ایک عورت کا نا ایک ڈیکورم ہے، ہم نے اس ڈیکورم کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے، جا کے اس محفل کے اندر جا کے کھڑے نہیں ہو جانا ہوتا۔ سو ٹیک ڈسٹینس فرام دیٹ، اس طرح کی اگر کوئی بھی، کیونکہ یہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا، اسپیشلی آپ کو جب آپ لوگ یونیورسٹیز میں جاتے ہو، کالجز میں جاتے ہو، تو بیٹا آپ لوگوں کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑیں گی۔ تو وین ایور یو سی کہ یہاں پہ لڑکوں کا جتھا کٹھا ہونے لگا ہے، آپ کو فوراً سے باہر کی طرف نکلنا ہوتا ہے اور آپ کو ایک سائڈ پہ جا کے کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ تھے تو انہوں نے جب دیکھا یہ 2 عورتیں سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ یہاں مطلب انہوں نے نوٹ کیا کہ یہ اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کھڑی ہیں، کہ وہ سب ہٹیں گے تو ہم پانی پلائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بیٹیوں کے پاس جو بکریاں تھیں ان کو پانی پلایا تھا، اور پھر ان کو وہ جب گھر چھوڑنے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے تھے اور جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں پیچھے تھی۔ اس کی ریزن ہے، یہاں پہ بھی عورت کا پردہ ہے کہ جب بھی آپ مرد اور عورت کسی بھی محفل میں بیٹھیں گے تو مرد آگے ہوں گے، عورتیں پیچھے ہوں گی۔ اور ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، کالجز میں، یونیورسٹیز میں خواتین کو آگے بٹھا دیا جاتا ہے اور عورتوں کو پیچھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہمارے یہاں پہ ایک سیمینار ہوا تھا تو مجھے شہزاد صاحب نے کہا تھا آسمہ آگے آ کے بیٹھو، تو میں نے کیا کہا تھا، میں پیچھے بیٹھوں گی۔ کیوں کہا تھا؟ اب پتہ چل گیا، اس لیے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ ہمارا بھی سیمینار ہوا تھا تو میں فرنٹ پہ نہیں جا کے بیٹھی تھی، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی، بے شک میں سی او ہوں یا میں آنر ہوں اس انسٹیٹیوٹ کی، میں بے شک فاؤنڈر ہوں، لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے تو جو اللہ کا حکم ہم نے وہی فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو میں نے اپنے ساتھ، میری یہ جتنی بھی ٹیم میں یہ لڑکیاں تھیں، ہم سب سے پیچھے جا کے بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، صرف ایڈریس کرنے کے لیے میں فرنٹ پہ بیٹھتی ہوں، ادروائز میں فرنٹ پہ نہیں بیٹھتی۔ تو ہم لوگوں نے بیٹا ان چیزوں کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ بھی اکیڈمی میں ہوتی ہیں تو یہ چیزیں خیال کیا کریں۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ گھر گئے تو انہی میں سے ایک بیٹی کے ساتھ حضرت شعیب کے وہ داماد بنے، حضرت شعیب نے پھر ان کو ذریعہ معاش دیا، وہیں سے وہ سٹیبل ہوئے، بچے ہوئے، سارا کچھ ہوا، اور کس ایک دعا کے پیچھے ہوا، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ اور اب کدھر جا رہے ہیں؟ مدین واپس جا رہے ہیں، سٹیبل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس دعا کو آج سے اپنی لائف کے اندر ایڈ کر لیں،
تاکہ ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں ایک آیت ہے, پیچھے پورا قصہ اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ویسے بھی لٹریچر پڑھیں تو اس میں کہتے ہیں یہ ایلیوژنس ہے. ایلیوژنس یعنی کہ ایک آیت ہوتی ہے, ایک کوئی ورڈ آ جاتا ہے, اس کے پیچھے ایک پوری سٹوری ہوتی ہے. تو اس لیے اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھئی وہ کیسے سلگتا ہوا انگارہ آ گیا. تو اب وہ وہاں سے جب واپس جا رہے ہیں فرعون مصر کی طرف اپنی فیملی کو لے کے, آبویسلی ان کا آبائی گھر تھا, ان کو یاد آتا ہوگا, اور وہ اب دوبارہ سے واپس جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ ٹائم پیریڈ گزار لیا ہے جس میں اب ان کے اوپر قتل واجب ختم ہو چکا ہے. فیملی سٹیبل ہو گئی ہے, خود بھی اچھے ہو گئے ہیں, سب کچھ سیٹ ہو گیا ہے. تو اب وہ واپس جا رہے ہیں, اور اب کیا ہے, جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ آگ, وہ اس آگ میں ہے, اور برکت دیا گیا ہے وہ اس کے آس پاس ہے, اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. موسیٰ سن, بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں, غالب ہوں, باحکمت ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب کسی انسان کو ہدایت دینی ہوتی ہے نا, تو اللہ اس کو اکیلا ضرور کرتا ہے. یہ چیز یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. اللہ نے اکیلا کرنا ہی کرنا ہے. جب آپ کو کوئی بہت بڑا عہدہ دینا ہے نا, اللہ نے اکیلا کرنا ہے. اب فیملی کو پیچھے چھوڑا, ٹھیک ہے. پہلے کہاں سے اکیلے ہوئے, مصر چھوڑا, اکیلے ہو گئے. پھر خود کو سٹیبل کیا. پھر اب کیا ہے, وہ جی ان کو کوئی آگ نظر آ رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ صرف ان کو بلا رہے ہیں, باقی فیملی کو نہیں بلا رہے. اللہ تعالیٰ پھر اکیلا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تو بیٹا جب بھی اپنی زندگی میں اکیلے ہو جائیں نا, اور آپ کو لگے کہ یہ تو سارے ہی لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں, تو سمجھ لینا کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ یہ بندہ اب میرے راستے پہ چلے. ٹھیک ہے. اس وقت یا تو آپ نے کافروں کے ساتھ سٹینڈ کرنا ہوتا ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ جو دین کو فالو نہیں کرتے, یا پھر آپ نے اللہ کے ساتھ سٹینڈ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور بس پھر ایک دفعہ اللہ مل جائے گا نا, تو وہ جو پیچھے آپ نے بندے چھوڑے ہیں وہ آپ کو آٹومیٹیکلی ملیں گے, وہ بھی آپ کو خود ہی مل جائیں گے. اللہ ان کے دل میں محبت ڈال دے گا, اللہ ان کے دل میں رعب ڈال دے گا, آپ کا سب کچھ خود ہی مل جائے گا. تو اپنی لاٹھی ڈال دے. اب اللہ تعالیٰ مصر واپس بھیج رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, اور تیاری کس چیز کی ہو رہی ہے, نبوت کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کہ اب ان کو نبی بنانا ہے, ان کو واپس بھیجنا ہے, اور ٹریننگ ہو رہی ہے کہ مصر میں جو فرعون جیسا ایک بادشاہ ہے, اس کے سامنے اب تم نے حاضر ہونا ہے. تو اب تم نے کیسے حاضر ہونا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین.